خواب کا سننا، نیک خواب کا بیان کرنا اور اپنے احباب کی مجلس میں بیان کرنا، اہل محبت میں بیان کرنا، اہل عقیدت میں بیان کرنا، اہل ایمان میں بیان کرنا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک خواب دیکھو تو جس سے تمہیں محبت ہے اسے بیان کر دو، جس سے تمہارا تعلق ہو اسے بیان کر دو۔ اگر تحریک منہاج القرآن اسلام کی عالمگیر احیاء کی تحریک ہے، اگر اس کے حوالے سے، اسلام کی احیاء کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے، امت مسلمہ کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، آقا کے دین کی نوکری کے حوالے سے، حضور کی امت کی چاکری کے حوالے سے کہ امت کے حالات اور اسلام کے حالات بگڑ گئے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آقا کے کسی اشارے اور حضور کی کسی بشارت کا ذکر امت مسلمہ کے ان خاص افراد پہ کسی نے کر دیا جو اس مشن کو لے کے چلے ہیں، جو اپنا تن من دھن اس مشن کے لیے لٹا رہے ہیں، جو اپنا جینا مرنا اسلام کی عظمت کے نام وقف کر چکے ہیں اور سال ہا سال سے اس مشن کے ساتھی بن کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ان سے حلف لے کر مسجد کے اندر آقا دو جہاں کی سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق، احادیث نبوی کے مطابق اور سیرت طیبہ کے مطابق ان سے کچھ بشارات کا جزون ذکر کر دیا تو ظالموں بتاؤ تو صحیح، ایمان سے کون سا ظلم کیا؟ شریعت کی کون سی خلاف ورزی کی؟ سیرت طیبہ کی کون سی خلاف ورزی کی؟ تحریک منہاج القرآن کی طرف سے تو خلاف ورزی نہیں ہوئی، وہ تو سیرت نبوی کی اتباع ہوئی۔ منہاج القرآن سے عداوت کی بنا پر ظالموں تم خیانت کر گئے، تم راہ حق سے گزر گئے، یہ بھول گئے کہ تم اس تصور کو اچھال رہے ہو اور بھول گئے کہ حدیث کی ہر کتاب میں آقا کی سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور صحابہ سے برمرہ پوچھتے خواب بیان کرو۔ پھر میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں طبقات المعبرین، طبقات المعبرین، مفسرین کے طبقات علماء نے بیان کی، محدثین کے طبقات بیان کیے، محدثین کے فقہا کے طبقات بیان کیے۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ائمہ کے بھی طبقات بیان کیے گئے، طبقات المعبرین بیان کیے گئے، اور ان طبقات المعبرین کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے نام، انبیاء علیہ السلام کے نام درج کیے گئے، صحابہ کرام کے نام درج کیے گئے، تابعین کے نام درج کیے، کتابیں لکھی گئی انبیاء کے اور علماء کے خوابوں پر۔ فہرست میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ خوابوں کی بات کرتے ہیں، رویا صالحہ کی بات کرتے ہیں، نئی شریعت گھڑ لی، خوابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مبشرات کی بات کرتے ہیں، پہلے کسی نے یہ باتیں کبھی نہیں کی، پہلے بزرگوں نے خوابوں کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، بشارات کا تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام سے لے کے آج کے دور تک ہر دور میں اس فن پر کیا کچھ نہیں لکھا گیا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے جو کثرت سے خواب بیان کرنے والے اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تھے، ان میں اہل علم اور ائمہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ان کے خواب درج، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر خوابوں کے علم میں یکتا بنایا گیا خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر صحابہ کرام میں سے وہ جنہیں کثرت کے ساتھ خوابوں کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا فن عطا کیا گیا، ان میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت انس بن مالک، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن یمان، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ یہ وہ صحابہ کرام اور صحابیات تھی جنہیں خوابوں کے علم میں اللہ پاک نے ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ وہ صحابہ کا معمول تھا، خواب دیکھتے ان سے بیان کرتے، یہ تعبیریں بیان کرتے، وہ مجالس میں ذکر ہوتا اور ان کا کتابوں میں ذکر آتا۔ پھر اس کے بعد تابعین میں حضرت سعید بن مسیب، حضرت امام حسن بصری، حضرت عطا بن ابی رواح، حضرت امام شعبی، حضرت زہری، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عمر بن عبد العزیز،
حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت طاؤس، حضرت ثابت، اس قسم کے ائمہ تابعین میں ہو گزرے جن کا میدان بطور خاص خوابوں کی تعبیر میں ید طولہ رکھنا تھا۔ پھر سیدنا امام جعفر صادق، حضرت ابو ثور، حضرت اوزائی، حضرت سفیان ثوری، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام احمد بن حنبل، الغرض بہت سارے ائمہ پھر آگے اپنے دور میں ہوئے۔ یہ چوتھا طبقہ ہوا جن کو خوابوں کے فن پر بطور خاص تخصص حاصل تھا۔ اس طرح اولیاء اللہ میں آگے حضرت محمد بن واسع، حضرت تمیم داری، حضرت شقیق بلخی، حضرت مالک بن دینار، حضرت سلیمان تمیمی، حضرت منصور بن عمار، یحییٰ بن معاذ اور بڑے سارے اکابر اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے بطور خاص اس فن پر ید طولہ اور ملکہ عطا فرمایا۔ پھر محدثین اور ائمہ میں امام محمد بن سیرین، یہ وہ بزرگ ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے تو تعبیر معلوم کرنے کے لیے ان کی خدمت میں جاتے۔ حضرت ابراہیم بن عبداللہ کرمانی، عبداللہ بن مسلم، حضرت محمد بن حماد رازی، حسن بن حسن الخلال، بہت سارے بزرگ ایسے ہوئے جنہوں کو خواب کے فن میں مہارت ہوئی، اور بے شمار کتابیں جو صرف خوابوں کے موضوع پر ائمہ اسلام نے لکھی، خوابوں کے موضوع پر ائمہ اسلام نے لکھی۔ اگر میں صرف اس کی فہرست بتانا چاہوں تو صرف ایک کتاب ہے احلام الانبیاء والصلحاء، شیخ یونس ابراہیم السامرائی نے لکھی ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی عظیم الشان 35 بڑی بڑی عظیم کتابوں کی فہرست اپنی کتاب میں دی، صرف جس سے یہ کتاب انہوں نے مرتب کی، انبیاء کے خواب، صحابہ کے خواب، تابعین کے خواب، اولیاء اللہ کے خواب، علماء کے خواب، یہ کیسے درج ہو گئے کتابوں میں؟ اگر انہوں نے بیان نہیں کیے تو کتابوں میں کیسے درج ہو؟ ہزارہا صفحات پر بھری پڑی کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی گئیں۔ پھر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مستقل ایک کتابچہ لکھا نہایت علمی تحقیق الرؤیا پر، خواب کی حقیقت پر، خواب کے تصور پر اتنی لطیف علمی بحث کی کہ اہل علم اگر خواب کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو یہ رسالہ بڑا نایاب اور بے نظیر رسالہ ہے۔ اور پھر یہ وہ خواب ہیں جن کا ہزارہا علماء اور مشائخ نے نہ صرف اعتقاد رکھا بلکہ دیکھا، ان کی تعبیریں بیان کی، انہیں مرتب کیا، ان پر کتابیں لکھی، اور آج تک یہ ایک پورا ذخیرہ علم ہے جو فن تعبیر رویا کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے۔ اور پھر میں ایک نامور امام کا نام لینا چاہتا ہوں، علامہ ابن قیم، یہ نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ ابن قیم جوزیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں اور علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور صوفی بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ صوفیاء کا کام ہے، بہت بڑے ناقد قسم کے محدث، فقیہ، بہت بڑے فاضل عالم ہیں علامہ ابن قیم۔ انہوں نے پوری کتاب الروح لکھی، روح کی حقیقت پر کتاب لکھی۔ کتاب کو آپ پڑھیے۔ آج ہمارے بارے میں یہ تانا دینا کہ رویا صالحہ، بشارات اور خوابوں کی بات کرتے ہیں، آپ اگر اس انداز سے تان کریں تو تاریخ اسلام کے ہزارہا ائمہ، صحابہ کرام سے لے کر، تابعین سے لے کر، ائمہ اربعہ سے لے کر، ائمہ طریقت سے لے کر، ائمہ فقہ سے لے کر، محدثین، مفسرین، فقہا، اکابر اسلاف، پورا کا پورا ذخیرہ علمی اٹھا کے آپ کو ایک طرف رکھ دینا پڑ جائے گا۔ اور علامہ ابن تیمیہ، ان کی پوری کتاب کتاب الروح آپ مطالعہ کریں، ہر صفحے پر 2 سطر کے بعد ایک خواب سے دلیل دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور 2 سطروں کے بعد ایک خواب درج کرتے ہیں۔ کاش علم کا دعویٰ کرنے والوں آپ کو ان علمی کتابوں کے مطالعے کی بھی توفیق نصیب ہوتی، آپ نے پڑھا ہوتا، پھر اس بے گناہ اور معصوم قوم کو گمراہ کرنے، ورغلانے اور ان کے ذہنوں میں وسوسے اور فتنے پیدا کرنے کی تم نے کوشش نہ کی ہوتی، پتا ہوتا۔ ائمہ نے، محدثین نے مسائل بیان کیے، خوابوں سے استدلال کیا،
ایک ایک صفحے پر کئی کئی خوابوں سے استدلال کرتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں، ان کو نقل کرتے ہیں. اتنا اعتماد تھا ان کا، اور بزرگ اس طرح بیان کرتے تھے ان چیزوں. اب آگے